تھائی لینڈ میں بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم نے اپنے ایک ساتھی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک انوکھا ایڈونچر پلان تیار کیا۔ ساری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ تھیم لانگ کیو کے اندر جا کر اپنی ٹیم ممبر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن یہ بھی پلان کا حصہ ہی تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر والوں کو اس پلان کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ 10 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اور 85 میٹر تک گہری یہ کیو تھائی لینڈ کے نارتھ میں لائیو سٹون کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ اس غار کے اندر جانا بے شک ایک ایڈونچر تو ضرور تھا، لیکن یہ ایڈونچر ان بچوں کی زندگی کا خوفناک ترین ایڈونچر ہونے جا رہا تھا، جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ زوم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، یہ دن تھا 23 جون 2018۔ 12 بچے جن کی عمر 11 سے 16 سال کے درمیان تھی، انہوں نے اپنے 25 سالہ فٹ بال کوچ کو بھی اس پلان میں شریک کیا، اور وہ لوگ اپنی بائیسائیکل پر سوار ہو کر تھیم لانگ کیو کے اندر چلے گئے۔ ان 13 لڑکوں کو یہ بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کا یہ قدم کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ ان کو غار کے اندر گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر موسم نے کروٹ بدلی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیونکہ 13 لڑکے اندھیری غار میں کافی ڈیپ جا چکے تھے، اس وجہ سے ان کو باہر پڑنے والی بارش کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ منٹوں کا ٹائم اب گھنٹوں میں بدل چکا تھا۔ لڑکوں کے گھر والے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچے فٹ بال کھیلنے گئے ہیں، جب وہ ٹائم پر واپس گھر نہ لوٹے تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ غار کے اندر موبائل نیٹ ورکس نہ ہونے کی وجہ سے اب تو ان 13 لڑکوں سے کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہیں۔ آخرکار فٹ بال کلب سے ایک ہنٹ ملنے پر معلوم پڑا کہ لڑکے تھیم لانگ کیو کی طرف گئے ہیں۔ جب گھر والے بھاگتے بھاگتے کیو کے انٹرنس تک پہنچے تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ کیو کے انٹرنس پر فٹ بال پلیئرز کی سائیکلز اور ان کا کچھ سامان پڑا تھا، لیکن ان کے بچوں کا نام و نشان کہیں پہ بھی موجود نہ تھا۔ ابھی پیرنٹس یہ دھچکا برداشت کر ہی رہے تھے کہ ان کو ایک اور منظر نے ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، شدید بارش کی وجہ سے کیو کے اندر دھڑا دھڑ پانی جا رہا تھا، جو کہ واقعی ایک بہت خطرناک سگنل تھا۔ اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ریسکیو ٹیم بھی وہاں تک پہنچ گئی، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر ہر جگہ پانی بھرتا جا رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا اندر گھٹن کی وجہ سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پہاڑوں سے گرنے والا چھپا چھپ پانی مسلسل غار کے اندر جمع ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب غار کے اندر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف سے ایک خبر آئی۔ یہ خبر ان پیرنٹس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ غار کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آ گیا ہے جہاں اب پانی غار کی چھت سے جا لگا ہے۔ زیادہ اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو فی الحال یہی روکنا پڑا، یعنی بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اگر وہ 13 فٹ بال پلیئرز غار کے اندر ابھی تک زندہ ہیں تو ان کو یہ رات اکیلے ہی گزارنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ میپ سے معلوم پڑا کہ اس غار کے کچھ حصے اتنے ڈیپ ہیں، جبکہ چند پوائنٹ پر یہ کیو اونچائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اگر یہ فٹ بال پلیئر زندہ ہوں گے تو وہ ان حصوں میں ہی پناہ لے رہے ہوں گے جو اونچائی پر ہیں۔ ساری رات غار کے اندر پانی کا لیول بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ریسکیو ٹیم نے سب سے پہلے غار سے پانی کا لیول کم کرنے کا اقدام کیا۔ اس اقدام کے لیے ہیوی ڈیوٹی پمپس لگائے گئے، لیکن سب کو صرف ایک ہی سوال تنگ کر رہا تھا کہ اگر وہ 13 لڑکے ابھی تک زندہ ہیں تو ان تک پہنچا کیسے جا سکے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پروفیشنل ڈائیورز پانی کے ذریعے غار کے اندر جائیں اور لڑکوں کو تلاش کریں۔
لیکن ان ڈائیورز کو کیو کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اس مشن کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی نے اپنے کمانڈر ریڈی کیے جن کو انڈر واٹر مشنز کا کافی ایکسپیرینس تھا۔ فٹ بالرز کو کیو کے اندر گئے اب پورے 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہر گزرتے پل کے بعد ان کی زندہ رہنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ زندہ بھی ہوں گے تو نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانا پینا بچا ہوگا اور نہ ہی جس جگہ وہ پھنسے ہوں گے وہاں اتنا آکسیجن باقی رہا ہوگا وہ سانس لے سکیں۔ تھائی نیوی کے کمانڈرز کو پانی کے اندر جانے سے پہلے اندازہ لگانا تھا کہ فٹ بالرز کیو کے کن خشک پوائنٹ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ ان خشک پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ بتایا بیچ کہلاتا ہے جہاں پر فٹ بالرز کے ہونے کی کافی امید تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوائنٹ کیو کے انٹرنس سے لگ بھگ 4 کلومیٹر دور تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کو پانی میں کافی دور تک سوئم کرنا تھا اور وہ بھی غار کی تنگ جگہ سے، اور بالکل اندھیرے پانی میں اس پوائنٹ تک پہنچنا ڈائیور کے لیے کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، کیونکہ غار کا لے آؤٹ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پانی اتنا میلا تھا کہ اس میں ڈائیورز کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب چونکہ اور کوئی آپشن تو نہ تھا، اس وجہ سے ڈائیورز کے اندر جانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تھائی نیوی کمانڈرز پانی میں جتنا اندر جاتے تھے وہ ایک لال رنگ کی رسی چھوڑتے جاتے تھے تاکہ واپسی کا راستہ ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ان کے لیے کیو کے اندر جانا بہت مشکل